کام وہی اچھا ہوتا ہے جس کی ابتدا بھی اچھی ہو، جس کی انتہا بھی اچھی ہو۔ ہمارا دین بھی ہمیں بتاتا ہے اور دنیا کی تاریخ بھی مجھے اور آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ جو محنت سے کتراتے ہیں وہ زندگی بھر پچھتاتے ہیں۔ جو محنت سے کتراتے ہیں وہ زندگی پر پچھتاتے ہیں، ان کی زندگی میں کاش کاش کاش۔ اب ایسی کاش کا کیا فائدہ جس کاش کا، جس افسوس کا کوئی نتیجہ نہ ہو، کوئی رزلٹ نہ ہو، کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس کاش سے بہتر نہیں کہ انسان اس کاش کے آنے سے پہلے ہی وہ راستہ اختیار کر لے کہ جو راستہ اختیار کرنے کے بعد اس کی یہ کاش ختم ہو جائے، یہ افسوس کرنا ختم ہو جائے، اس کی پستی عروج میں بدل جائے، اس کی ذلت کمال میں بدل جائے، اس کی تنگ دستی آسودہ حالی میں بدل جائے، اس کا مانگنے والا ہاتھ دینے والا ہاتھ بن جائے، اس کے نیچے والا ہاتھ اوپر والا ہاتھ بن جائے۔ پہلے ہی کیوں نہ یہ سوچ لیا جائے، جبکہ میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب نے ایک موقع پر نہیں 20 موقع پہ یہ بات اپنے عمل سے سمجھائی، اپنے فرمان سے سمجھائی۔ واقعات تو ہم کثرت سے سنتے رہتے ہیں، اور سننے کے بعد اتنا کام ہم کریں کہ ذرا توجہ دے کے اس پہ اپنے ضمیر کو، اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو عمل کے لیے ایگری کر دیں کہ یہ واقعہ جو اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کے سامنے اس طرح فرمایا، بتایا، سکھایا، عمل کر کے دکھایا، یہ کوئی ان کے لیے تو نہیں تھا، صرف ان کے لیے نہیں تھا۔ آپ سنتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک انسان آیا، سائل بن کر آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ سے اس کی بات تو سنی، اس کی حالت بھی دیکھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت کو، اس کی حاجت کو، اس کے سوال کو بر وقت پورا کرنا چاہتے تو پورا کر بھی سکتے تھے۔ حضور ایسا کرتے بھی تھے، ایسا عمل فرماتے بھی تھے، لیکن کوئی نہ کوئی تو بات تھی کہ امت کے لیے ایک نمونہ بنانا تھا کہ اس آدمی سے پوچھا بھائی تیرے پاس کچھ ہے؟ اور اس نے آگے سے عرض کیا اللہ کے نبی گھر میں ایک پیالے اور ایک چادر کے سوا، ایک کمبل کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں۔ اب غربت کی حالت دیکھیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جاؤ اور گھر سے اٹھا کے لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مستقبل پر تھی، اس کے حال پر بھی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مستقبل پہ تھی کہ آج اس کے پاس ایک کمبل، ایک پیالہ ہے، آنے والے وقت کے اندر یہ کئی پیالے تقسیم کرتا ہوگا، کئی کمبل تقسیم کر رہا ہوگا۔ اور جب کمبل اور پیالہ لے کے آیا تو بھرے مجمع میں صحابہ سے فرمایا اس کی قیمت کون دے گا، کون دے گا، کون دے گا؟ ایک شخصیت نے فرمایا اتنی میں دوں گا، دوسری نے فرمایا اتنی میں دوں گا۔ جنہوں نے فرمایا میں اتنی دوں گا، سب سے زیادہ جو قیمت لگی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیمت تم یہ لے لو، چیزیں تم لے لو، قیمت مجھے دے دو۔ جو درہم ملے، دینار ملے، وہ درہم اور وہ دینار بھی اس کے ہاتھ میں نہیں تھما دیے۔ آپ کے گھر کے اندر اتنی غربت ہے، اتنی غربت ہے، تو چلو تیری چیزیں بک گئی ہیں، پیسے مل گئے ہیں تو یہ پیسہ استعمال کرو نہ۔ ایسا کر سکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن امت کے لیے وہ خوبصورت نقشہ نہیں بن سکتا تھا جو خوبصورت نقشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ امت کے لیے جو نقشہ بنایا وہ یہ کہا کہ یہ درہم لے جا، یہ دینار لے جا، اور بازار سے کلاڑی خرید کر لے آ۔ وہ کلاڑی خرید کر لے آیا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کلاڑی اس سے خرید کروائی، اور کلاڑی میں دستہ اپنے دستے مبارک سے لگایا۔ یہ دستہ نہیں تھا، یہ خوشحالی کا رستہ تھا، یہ جنت کا رستہ تھا، یہ محنت کا خوبصورت رستہ تھا۔ اور آمنہ کے لال نے دستہ کلاڑی میں لگا کر پھر فرمایا کہ اب یہ پکڑ، جنگل کا رخ کر، اور وہاں سے لکڑیاں کاٹتے رہو اور ان کو فروخت کرتے رہو۔ چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں کہ چند ہی دن کے اندر جس کے پاس ایک درہم نہیں تھا، ایک دینار نہیں تھا، صرف ایک پیالہ تھا، ایک کمبل تھا، اس کے پاس اتنی بڑی تھیلی سکوں کی بھر چکی تھی، درہم اور دینار کی بھر چکی تھی۔
اور وہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا تو حضور نے فرمایا دیکھ یہ اچھا ہے یا وہ اچھا تھا، وہ وقت تھا کہ تیرا ہاتھ یوں پھیل رہا تھا، اور اب یہ وقت ہے کہ تو اس تھیلی سے اپنے لیے بھی خرچ کر سکتا ہے، دوسروں پر بھی خرچ کر سکتا ہے۔ یہ ہے محنت کا راستہ۔ محنت کرو عزیزو، محنت سے کام ہوگا۔ کہتے ہیں وقت جس کو آ کر غلام ہوگا، قسمت 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 کو اگر غلام بنانا ہے یہ خوبصورت محنت کا راستہ اپنانا پڑے گا۔ حتیٰ کہ ایک صحابی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو آتے ہی یہ بات عرض کی کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ اب جہاد کتنا خوبصورت راستہ ہے، کتنی اونچی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ مجاہد فی سبیل اللہ کا مقام جب انسان کو سمجھ میں آتا ہے تو عش عش کر اٹھتا ہے۔ وہ تو پہلا قدم گھر سے اٹھاتا ہے، ابھی زمین پر رکھتا نہیں کہ اللہ کے فرشتے اس کو مغفرت اور بخشش کی خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ اس کے جسم کے اگر کوئی تیر لگ جائے اور تیر لگنے سے خون کا قطرہ نکلے اور وہ خون کا قطرہ ابھی زمین پر آتا نہیں کہ اس سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا راستہ، جہاد کا مقدس راستہ۔ نوجوان ہے، تنومند ہے، صحت مند ہے، لیکن اس کی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں لیکن زیادہ راہ نہیں ہے، زیادہ سفر نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاس بلایا، مسکرائے اور اس کو کھڑا کر کے صحابہ سے عرض کیا، ہے کوئی تم میں سے جو اس کو اپنا مزدور بنا لے، اس کو اپنا ملازم بنا لے؟ جہاد کی راہ پہ جانے والے کو کس راستے پہ لگایا جا رہا ہے؟ محنت کے راستے، مشقت کے راستے۔ اور جب ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی ہاں مجھے ضرورت ہے ملازم، میں جاؤ ان کا کام کرو۔ چند دن کام کیا اور ایک اچھا خاصا سرمایہ لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا کہ اللہ کے نبی یہ میں کما کے لایا ہوں۔ فرمایا آپ چاہے تو جہاد کرنے کے لیے جا، چاہے اپنے گھر والوں کی کفالت کر لے۔ کیا سبق دے رہے ہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو کمانے کی طرف، محنت کرنے کی طرف۔ سورہ جمعہ کی جو آیت کا حصہ میں وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو تو اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا نا کہ وہیں بیٹھے رہو، تلاوت کرو، ذکر کرو، اذکار کرو، مراقبہ کرو، اللہ اللہ کرو، تسبیح پڑھو۔ پڑھ بھی سکتے ہیں، منع نہیں ہے، یہ نہیں کہ منع ہے کہ کوئی جمعہ کے بعد اگر وقت ہے تو بیٹھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، بہت خوب، بہت اچھا۔ لیکن حکم کیا فرمایا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کمپلیٹ ہو جائے، نماز مکمل ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ نماز ختم ہونے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ودھر، پھیل جاؤ زمین کے اندر۔ اللہ کا فضل، حلال رزق تلاش کرو، حلال روزی تلاش کرو۔